خاموش نہیں رہے گا. اتنا پیارا مہینہ ربیع الاول، ہمارے نبی کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا کھانا بھی، اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، اور بولو جانا بھی مبارک. ہمارے نبی آئے تو زمین پر امن نظر آیا، چین نظر آیا، سکون نظر آیا، اطمینان نظر آیا، رحمت نظر آئی، برکت نظر آئی. ہمارے نبی آئے تو زمین پر سارے خزانے نظر آئے، اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کے کنویں نظر آ گئے. تو میرے پیارو، ہمارے نبی کا آنا بھی، ساتھ میں بولو نا پیچھے والے بھی، ہمارے نبی کا آنا بھی اور جانا بھی. خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی. سب سنیں گے انشاءاللہ. دیکھو آج میں 3 باتیں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے اس پر آتا ہوں کہ ہمارے نبی دنیا میں کیسے آئے. سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. یہ میری پہلی بات ہے، بولو نا، جس میں اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں آئے گی اور شان مصطفیٰ بھی نظر آئے گا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. ہمارے نبی دنیا میں کیسے آئے؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا مٹی سے. ارے ہم کس سے پیدا ہوئے؟ اور جنات ہے پیپودرا میں ہے، وہ بیٹھا ہوگا پیچھے، کہیں بیٹھا بھی ہوئے جنات. ماما بولتے نا، ماما ماما ماما، یہ سب بانجے بیٹھے. اور جنات پیچھے بیٹھا بھی ہوئے. بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا، وڑک وڑک بیان پکڑ لیا تو میں ذمہ دار نہیں اس کا. میرے کو کتنے لوگ بولتے مولانا اتنا بڑا مجمع کائے کو بیٹھا؟ میں نے کہا آگے انسان بیٹھے، پیچھے جنات بیٹھے. تو چلو میرے کو ایک مرتبہ بولو نا، انسان کس سے پیدا ہوا اور جنات کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے سورہ رحمان. بولو سورہ. ہاں، اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، میں نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. میں نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. میرے پیپودرا والوں ایک بات سننا، ہم پیدا ہوئے، جنات پیدا ہوئے، اللہ نے ہمارے نبی کو کس سے پیدا کیا؟ یہی تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں، گہرائی میں گئے نہیں. جب گہرائی میں جاؤ گے تو اندر سے دل بولے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا. ارے اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. پھر بولو نا، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا اور جناتوں کو. ہمارے نبی کو پیدا کرنے کے لیے 8 چیزوں کا استعمال ہوا. سنا تھا کبھی آپ نے؟ تو آج سنو کتنی چیزوں کا استعمال ہوا. آواز سے بولیں گے، آواز سے. کتنی چیزوں کا استعمال ہوا؟ ایک ایک چیز کو انگلی پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ربیع الاول مہینہ، بولو یہی ربیع الاول مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ان کو بلایا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب کو تیار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے پیارے کو تیار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. آج مصطفیٰ مجتبی مرتضی کو تیار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. آج کلیم اللہ آئیں گے، حبیب اللہ آئیں گے، خلیل اللہ آئیں گے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل، جاؤ اس زمین پہ جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، ابھی نہیں کہا جاتا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس زمین پہ جاؤ، ایک زمانہ آئے گا اس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا. جبرائیل جاؤ اس زمین پہ جاؤ اور وہاں کی مبارک مٹی لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. نمبر 1 اللہ نے کیا منگوایا؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا. نمبر 1 اللہ نے کیا منگوایا؟ مدینہ مبارکہ کی مبارک مٹی. بولو مدینہ
طیبہ کی کھا کے شفا مبارک مٹی. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے. بھائی اللہ کا حکم تھا. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ فرشتوں کو حکم دے کبھی توڑتے؟ نہیں بولو کبھی توڑتے؟ وہ ہمارے اندر طاقت ہے کہ اللہ رسول کا حکم توڑ دیا. فرشتوں نے کبھی توڑا؟ 28واں پارہ اٹھاؤ. اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے, اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ مدینے میں جاؤ اور وہاں کی مبارک مٹی لے کر آ جاؤ. نمبر 1 مدینے کی مبارک حضرت جبرائیل لے کر آ گئے. اللہ نے فرمایا رکھو اب جنت میں جاؤ. بولو نمبر 2 جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. بھائی اصلی مشک آج خریدنا ہو نا تو بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, لاکھوں لاکھ کا بھاؤ ہوتا ہے. ہمارے نبی کو پیدا کرنے کے لیے دنیا کا نہیں جنت کا مشک منگوایا گیا. بولو سبحان اللہ. بولو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے. بولو نمبر 2 کیا لے کر آئے؟ جنت کا. پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر جنت میں جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اب کیا کرنا؟ کہا جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں اللہ نے منگوا لی؟ نہیں بولو نا کتنی چیزیں منگوائی؟ 3. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ پھر جنت میں جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تیرا حکم, اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے عزت و جلال کی قسم جنت کا کافور لے کر آ جاؤ. بولو جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی, دنیا کی نہیں. کہاں کی؟ جنت کی خوشبو والی لکڑی. کتنی چیزیں اللہ نے منگوائی؟ بولتے جاؤ نا ساتھ میں. کتنی چیزیں منگوائی؟ 4. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ. سنبل کے معنی آتے پودا. بولو جنت کا پودا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اس کو برابر یاد رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک کتنی چیزیں منگوائی؟ 5. پھر اللہ نے فرمایا جنت میں بہت سی نہریں ہیں. ساتھ میں بولو نا جنت میں کوئی گن نہیں سکتا اتنی نہریں جنت میں. کبھی آپ نے سنا کتنی نہریں جنت میں؟ بہت نہریں, کوئی گن. لیکن 3 نہروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو سبحان اللہ. اور وہ تینوں نہر کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو بڑی بڑی جنت کی نہریں ہیں, جس میں ایک نہر کا نام ہے معین. کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جنت میں جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آؤ. معین والی نہر کا پانی لے کر آؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. پھر اللہ نے فرمایا اس سے بڑی نہر پہ جاؤ. جاؤ جنت میں اس سے بڑی نہر جس کا نام ہے سلسبیل. بولو کیا نام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ وہ نہر پہ چلے جاؤ جس کا نام سلسبیل ہے, وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ. اور وہاں کا بھی پانی لے کر آئے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ساتھ میں بولے نا کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب اللہ نے فرمایا جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ رحیق. اللہ نے کہا میری عزت و جلال کی قسم بہت پیاری نہر ہے. اللہ نے کہا اس سے بڑی کوئی نہر نہیں ہے. جبرائیل جاؤ اور وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ. یہ نہر کا نام بھی قرآن پاک میں لکھا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور رحیق کا پانی بھی لے کر آئے. اب پیپودرا والے ساتھ میں بولو حضرت جبرائیل کتنی چیزیں کو لے کر گئے؟ اللہ نے کتنی چیزیں منگوائی؟ برابر توجہ سے سننا. اللہ نے کتنی چیزیں منگوائی؟ اب انگلی پر گنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے
مدینے بولو نا مدینہ مبارک کی مبارک مٹی منگوائی. نمبر 2 اللہ نے جنت کا مشک منگوایا. نمبر 3 جنت کا زعفران منگوایا. نمبر 4 جنت کا کافور منگوایا. نمبر 5 جنت کا سنبل منگوایا. نمبر 6 معین والی نہر کا پانی منگوایا. نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی منگوایا. اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی منگوایا. اللہ نے 8 چیزوں کو منگوا کر کہا جبرائیل اب چلے جاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے میرے محمد کو تیار کروں گا. کیسے ہاتھ؟ کما یلیق بجلالہ و شانہ. اللہ نے کہا چلے جاؤ اپنے ہاتھوں سے میں محمد کو تیار کروں گا. حضرت جبرائیل گئے. بولو حضرت جبرائیل پھر آئے. کہا اللہ ایک بات پوچھو. اللہ نے کہا پوچھو. کہا اللہ بنائے گا تو ہی. بولو بنائے گا تو ہی، لیکن یہ 8 چیزوں کو کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ کیسے استعمال کرے گا؟ اور حضرت جبرائیل نے معافی مانگی. اللہ اگر تو ناراض نہ ہو میں چلا جاؤں اللہ، لیکن اگر تو بتا دے. اللہ نے فرمایا ہاں جبرائیل میں تمہیں بتاؤں گا اور قیامت تک آنے والی اس نبی کی امت کو بتاؤں گا کہ میں نے نبی کو کیسے شان اور محبت سے تیار کیا ہے. اب پھر ایک مرتبہ بولو بھائی ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے تیار؟ آواز آپ کی بہت ٹھنڈی ہے بھائی. ہم ربیع الاول میں بولے بولے ہماری آوازیں تھک جاتی ہیں. آپ لوگ روز بیان کرتے ہو یا کوئی گھر ور کا ڈر تو نہیں آپ کو؟ نہیں گھر میں کوئی ٹائم وائم تو نہیں دیا؟ حافظ غلام صاحب مولانا غلام صاحب کیا بولو یہ کیا مجمع کیا ہے؟ آپ خود ٹھنڈے اس لیے تو ایسا نہیں معاملہ. ارے سب ساتھ میں بولو نا اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا. اب کیسے پیدا فرمائے؟ ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولا. بولیں گے نا انشاءاللہ؟ یعنی کون کون بولے گا سبحان اللہ؟ اللہ مغفرت کر دے گا. بولو بولیں گے نا انشاءاللہ؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ یہ 8 چیزوں کو کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نمبر 1 میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا. بولو نمبر 1 مدینے کی مبارک مٹی کو بنوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل نمبر 1 میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا، اس سے میرے پیارے نبی کے مبارک بدن کو تیار کروں گا. بولو سبحان اللہ. میرے نبی کا جسد اطہر تیار ہوگا تو مدینے کی مبارک مٹی سے تیار ہوگا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے نمبر 2 جنت کا مشک منگوایا. اللہ کہتا ہے میری قسم یہ جنت کا مشک میرے نبی کا لہو مبارک ہوگا. میرے نبی کے بدن مبارک سے جب خون مبارک نکلے گا سارے لوگ اسے خون مبارک سمجھیں گے. حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا مشک بہ رہا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چیزیں ہو گئی. سبحان اللہ بولتے جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا. میرے پیارے پیارے میرے پیارے پیارے نبی کی مبارک رگوں کو تیار کروں گا. ساری دنیا اسے رگے سمجھے گی، حقیقت میں وہ رگے نہیں ہوگی بلکہ میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگے ہوگی وہ جنت کا زعفران ہوگا. سبحان اللہ. کتنی چیزیں؟ 3. اللہ نے فرمایا نمبر 4 میں نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، بڑی مضبوط لکڑی منگوائی. اللہ نے فرمایا میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بڑائی کی قسم، میرے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈی مبارک ہوگی دنیا والوں کی نظر میں وہ ہڈیاں ہوگی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور نظر آئے گا. سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 5 میں نے جنت کا پودا منگوایا، پیراڈائز، دا گراس آف پیراڈائز. میں نے جنت کی گھاس منگوائی، میں نے جنت کا پودا منگوایا. اللہ فرماتے میرا پیارا نبی ایسا پیارا نبی ہوگا کہ جس کے چہرے پر داڑھی مبارک کے بال آئیں گے، جس کے سر پر زلفیں مبارک ہوں گے، دنیا کی نظر میں وہ بال مبارک ہوں گے، حقیقت میں وہ بال نہیں ہوں گے بلکہ جنت کا خوشبو والا پودا نظر آئے گا. اتنی چیزیں ہو گئی. پھر اللہ نے فرمایا 3 نہروں کا پانی منگوایا، معین. بولتے جاؤ نا بے شک.
پھر سلسبیل، پھر رحیق۔ اللہ فرماتے میں نے جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی منگوایا، اس لیے کہ میرے نبی کے مبارک بدن پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے گا، ارے دیکھنے والوں کو پسینہ نظر آئے گا، ارے دیکھنے والوں کو منہ میں تھوک مبارک نظر آئے گا، وہ پسینہ نہیں ہوگا، وہ تھوک نہیں ہوگا، وہ جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو گئی نا 8 چیزیں، اس سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو تیار کیا۔ ایک بات پوچھوں آپ کو، معلوم تھا پہلے آپ کو؟ نہیں معلوم تھا؟ موبائل کا سب فنکشن معلوم ہے؟ واٹس ایپ معلوم ہے؟ فیس بک، وائی فائی، آئی فون، موبائل کا کور، کرو آنکھوں کا غلط استعمال تو موبائل میں، کانوں کا غلط استعمال تو موبائل میں، زبان کا غلط استعمال تو موبائل میں۔ اور میرے پیاروں بڑا عجیب معاملہ، نکلیں گے مصطفیٰ کا دامن، بولو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور کا دامن۔ ہمارے نبی دنیا میں کیسا ہے وہ تو پتا نہیں ہے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی تو سمجھ رکھو نا، اپنا دماغ تھوڑا تو چلاؤ نا۔ یہ دیکھو مائک پکڑا، اب بولو قاری صاحب نے مائک چھوڑا۔ جب بھی بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے پکڑنا ضروری۔ پکڑا مصطفیٰ کا دامن۔ بھائی آپ تو ناراض ہو گئے، ابھی تو شروع کیا ہوں، ابھی تو آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کھڑے بولو نا، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے تیار فرمایا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کتنی چیزوں سے تیار فرمایا؟ 2 جنت، بولو سبحان اللہ۔ ایک زمین کی جنت، ایک آسمان کی جنت۔ کسی بھی مسلمان کو پوچھو زمین میں جنت کون سی، تو اندر کا دل بولے گا مدینہ مدینہ مدینہ۔ بولو نا بھائی، مدینے سے بڑھ کر کوئی جنت ہوگی؟ ارے کتنا بھی بڑا شرابی، کبابی، جواری، آخری درجے کا ایمان والا اندر تمنا تو کرتا ہوگا موت آوے تو مدینے میں آوے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ سب بھی میں بھی، ارے مروں تو کہاں جا کے مروں؟ مدینہ۔ حضرت عمر تو دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ حضرت عمر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے، اللہ یا عمر موت دینا تو مدینے میں موت عطا فرمانا۔ آمین بولو آمین۔ تو زمین کی جنت مدینہ، آسمان کی جنت تو معلوم ہے جو بھی بتایا، زمین کی جنت بولو مدینہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، اللہ نے ماشاءاللہ آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے بنوایا؟ 8۔ نہیں بولو کتنی چیزوں سے بنایا؟ 8، جس میں نمبر 1 مدینے کی مٹی، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 سنبل، جنت کا سنبل، نمبر 6 معین نہر کا پانی، نمبر 7 سلسبیل نہر کا پانی، نمبر 8 رحیق نہر کا پانی۔ یہ 8 چیزوں کو سامنے رکھو اور ہمارے نبی کے چہرے انور کو سامنے رکھو، یہ چہرے انور کو سامنے رکھو اور سوچو کہ 8 چیزیں آئی کہ نہیں آئی اس میں؟ ارے بولو نا 8 چیزیں آئی کہ نہیں آئی؟ بے چہرے میں مٹی آئی، معلوم ہے مدینے کی مبارک مٹی آ گئی۔ ارے بولو نا مدینے کی مبارک، ارے بولتے جاؤ نا، چہرے میں مدینے کی مبارک مٹی آ گئی۔ نمبر 2 چہرے میں خون ہوتا ہے تو معلوم ہوا جنت کا مشک بھی آ گیا۔ بولتے جاؤ نا سبحان اللہ۔ بھائی چہرے میں خون ہوتا تو جنت کا مشک بھی آ گیا۔ اچھا چہرے میں رگیں ہوتی ہے تو جنت کا زعفران بھی آ گیا۔ ارے چہرے میں ہڈیاں ہوتی ہے تو جنت کا کافور بھی آ گیا۔ ارے چہرے پر بال ہوتے ہیں تو جنت کا سنبل بھی آ گیا۔ ارے ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور منہ میں تھوک ہوتا ہے تو جنت کی 3 نہروں کا پانی بھی آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ بھی نبی کے چہرے پر، بولو مدینہ بھی نبی کے چہرے پر، اور باقی جنت بھی نبی کے چہرے پر۔ آسان الفاظ میں کہہ دو، جس نے نبی کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا، اس نے زمین کی جنت کو بھی دیکھا، آسمان کی جنت کو بھی دیکھا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ، صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ، ہمارے نبی ایسا گزرتے تھے نا، حضرت ابو ہریرہ یوں دیکھ رہے، ہمارے نبی آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ہمارے نبی جانے لگے، حضرت ابو ہریرہ ایسے ہو گئے، ہمارے نبی ادھر گئے، حضرت ابو ہریرہ پیچھے مڑ گئے۔ ارے ہمارے نبی اس طرف گئے تو حضرت ابو ہریرہ ادھر چلے گئے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ ارے نبی کو وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، یہاں دیکھا، یہاں دیکھا، بار بار کیوں گھومتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کی قسم
نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا. آج اللہ نے ابو ہریرہ کو زمین کی جنت بھی بتا دی, آسمان کی جنت بھی بتا دی. سبحان اللہ تو سبحان جنہوں نے اللہ. نبی کے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا. اب بات آگے بڑھائے نا, آگے بڑھائے. ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے سے؟ ابھی میں کچھ بولا ہی تھا کہ نہ بھی بولوں گا. پہلے یہ 8 باتیں تو سمجھ میں آ گئی نا, آگے سمجھ میں آ گئی, 8 باتیں آ گئی. اچھا اب کیا ہوا سننا. یہ ربیع الاول مہینہ, بولو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. ربیع بہاروں کا مہینہ. یہ بہار والا مہینہ آیا. دادا عبد المطلب یعنی ہمارے نبی کے کون؟ ابا نہیں, اس لیے کہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. ابا کی بات نہیں کر رہا, ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب. وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کعبہ تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو تصویر میں تو دیکھا ہوگا. ارے بولو دیکھا ہوگا نا. بلکہ کتنے لوگوں نے ٹی وی پہ تراویح کی نماز بھی دیکھی ہوگی. ارے بولو دیکھی, ہاں بولتے ہی جاؤ نا. کعبہ. اچھا کعبے سے بڑا کوئی گھر؟ بولو نا کعبے سے بڑا کوئی گھر. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ بنانے والا خود اللہ. ارے بولو نا کعبہ بنانے والا خود ہے, اس سے بڑا کوئی گھر. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. کعبے سے بڑا کوئی گھر. چلو میں جو واقعہ بتا رہا ہوں سننا, بہت کام کا واقعہ ہے. ہمارے نبی کے دادا, بولو ہمارے نبی کے, وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ارے بولو کعبے کا. بھائی کعبہ تو تھا, بہت پہلے سے تھا. حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے کعبہ تھا. تو دادا عبد المطلب, دیکھو یہ کعبہ ہے, سمجھو یہ کعبہ. اب دادا عبد المطلب طواف کر رہے. بولو دادا عبد المطلب. اس زمانے کا طواف بھی ایسا ہی طواف تھا, جیسا چاہتے تھے ویسا طواف کرتے تھے. کوئی شریعت اور کوئی قانون تو تھا نہیں, کوئی رول ریگولیشن تو تھا نہیں. اب دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے. ایک چکر لگایا, دوسرا چکر لگایا, تیسرا چکر لگایا. اب کون سا چکر؟ جیسا چوتھا چکر لگانے لگے نا, جو کعبہ ہے نا, کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا. ارے بولو کعبہ آٹومیٹک اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسا نیچے جھکنے لگا, نیچے جھکنے لگا. سچ بتاؤ کوئی بھی ہوئے گھبرا جاوے کہ نہیں گھبرا جاوے؟ دادا عبد المطلب خود فرماتے فزیتو, میں گھبرا گیا, وخفتو, میں ڈر گیا. یہ کیا ہو گیا؟ روز کعبے کا طواف کرتا ہوں, آج کعبے کا طواف کرنے لگا. ارے 3 چکر لگایا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ چوتھا چکر لگایا تو کعبہ اٹھنے لگا اور نیچے. تو دادا عبد المطلب گھبرا گئے, پیچھے ہٹے. ارے بھائی کوئی بھی پیچھے ہٹے. آپ کو معلوم ہے پیچھے مقام ابراہیم, آپ لوگ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا, کانچ کا ایک شیشہ ہے جس میں 2 قدم کے نشان ہیں, 2 پاؤں کے نشان ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقام ابراہیم. دادا عبد المطلب پیچھے آ گئے, مقام ابراہیم کے پاس آئے. جیسا پیچھے آئے دیکھا مقام ابراہیم بھی اٹھا اور وہ بھی نیچے جھکنے لگا. اب آگے دیکھو تو کعبہ جھکتا, بولو آگے دیکھو تو کعبہ جھکتا, پیچھے دیکھو تو مقام دادا عبد المطلب حیران ہو گئے. ارے بتاؤ نا, کوئی بھی حیران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی ہم لوگ ابھی کہاں بیٹھے؟ پیپوزرا میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہ جو عمارت آپ کو نظر آتی ہے یہ اگر ایسی اٹھے تو ابھی کیا کرو گے آپ لوگ؟ نہیں بولو نا, کیا کرو گے؟ بھاگو گے نا؟ سب بھاگیں گے. مولانا غلام بھی بھاگے گا. اور اس کو کوئی کہے گا قاری احمد علی کا بیان چل رہا, تیل لینے کا عمارت گرے گی تو کہاں قاری احمد علی بچانے آئے گا؟ سب بھاگیں گے. ارے بھائی یہ پیپودرا کی عمارت گرے تو ہمارے ہوش حواس اڑ جاوے. تو دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے, کعبہ اپنی جگہ سے اٹھے, جھکنے لگے, پیچھے آئے, مقام ابراہیم اٹھے, جھکنے لگے. دادا عبد المطلب جو گھبرائے اور گھبرائے ہوئے دوڑے 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 سیدھے گھر گئے. اب گھر تھا, گھر کا دروازہ بند تھا, زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاوے, امینا امینا دروازہ کھولو, امینا امینا. امینا کون؟ ہمارے نبی کی ماں, وہ گھر میں تھی. امینا دروازہ کھولو, امینا دروازہ کھولو. بی بی امینا نے دروازہ کھولا. دادا عبد المطلب وہیں بیٹھ گئے, اندر بھی نہیں گئے. جیسے گھر کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا, گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے اور کہا امینا امینا آج غضب ہو گیا, آج غضب ہو گیا. وہ کعبہ جھک رہا ہے, وہ کعبہ اٹھ رہا ہے اور جھک رہا ہے, اور مقام ابراہیم بھی اٹھ کے جھک رہا ہے. امینا پانی پلا دے, امینا پانی پلا دے, بہت عجب ہو گیا. امینا گئی, بولو امینا گئی. کیا لینے کے لیے گئی؟ پانی لے کر آئی. تو دادا عبد المطلب کہنے لگے امینا یہ گھر میں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ یہ گھر میں اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟
اس سے کہ یہ خوشبو باہر تک جا رہی ہے. ہمارے گھر میں تو مشک بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو عنبر بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو کوئی خوشبو ہی نہیں ہے, یہ گھر میں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آمینہ نے کہا پہلے آپ پانی تو پیو. پانی پی لیے نا, اس کے بعد کہا جو 9 مہینے تک میرے پیٹ میں بچہ تھا نا, تھوڑی دیر پہلے وہ باہر آ چکا ہے. بولو سبحان اللہ. تھوڑی دیر پہلے وہ باہر آیا ہے. اور آمینہ خود کہتی ہے ماں ہوتی ہے. وہ جو کعبہ جھکا اسی بچے کی وجہ سے جھکا ہے, وہ مقام ابراہیم جھکا اسی بچے کی وجہ سے جھکا ہے. اور یہ جو گھر میں خوشبوئیں آ رہی ہے, اللہ کی قسم کوئی خوشبو نہیں ہے, بچہ آیا ہے, پورے مکے کی گلیوں میں خوشبوئیں مہک رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب دادا, بھائی دادا تو دادا ہوتے نا. ہاں ایک بات سمجھ گیا آمینہ ایک بات سمجھ گیا میں. آمینہ نے کہا کیا بات سمجھ گئے؟ کہا فہم تو کل ذالک, ایک بات نہیں سب سمجھ گیا. ارے آمینہ نے کہا دادا عبد المطلب آپ کیا سمجھے؟ کہا میں سمجھ گیا, یہ بچہ جو آیا ہے اس کی شان اتنی اونچی ہے کہ کعبے سے بھی زیادہ اللہ نے اس کی شان کو بڑھایا ہے, اسی لیے تو کعبہ جھکا. مقام ابراہیم سے زیادہ اس بچے کی شان ہے. اور ایک جملہ دادا عبد المطلب نے کہا جو دل میں اتارنے کے قابل ہے. ساری دنیا خوشبو کو ڈھونڈتی ہے, یہ جو بچہ آیا ہے خوشبو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس بچے کے پاس آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. اب دادا عبد المطلب وہیں کھڑے, بولو گھر کے باہر, اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ آمینہ کون؟ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ. تو دادا عبد المطلب نے کہا آمینہ اے بچے کا نام میں رکھوں گا. بولو نا دادا ہوں, دادا گرینڈ فادر. اچھا بتاؤ نا ہمارے نبی کے ابا تھے نہیں, یتیم پیدا ہوئے. ارے بولو ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ یتیم, ابا کا سایہ سر پہ نہیں تھا. قرآن پاک نے فرمایا, پڑھو نا آپ کو بھی یاد ہوگا, الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ووجدك عائلا فأغنى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یتیم پیدا فرمایا. دادا عبد المطلب کیا بولتے ہیں؟ کعبہ جھکا, مقام ابراہیم جھکا, اور گھر میں خوشبو آئی, بچے کا نام میں رکھوں گا. بولو نا بھائی حق ہے کہ نہیں رکھنے کا؟ دادا ہوں نا, گرینڈ فادر, نام میں رکھوں گا. تو سامنے کون تھی؟ بی بی رونے لگی. دادا سمجھ گئے, کہا رو مت, تو ماں ہے نا, اور اس بچے کے ابا تو ہے نہیں, نام میں بھی رکھوں گا تو بھی رکھ لینا. 2 نام رکھیں گے. ارے بولو نا کتنے نام رکھیں گے؟ 2 نام رکھیں گے. ہمارے یہاں بھی چلتے 2 نام. اصلی نام تو یاد نہیں رہتا, منا چننا ٹنو چلتے رہتے ہیں ہمارے یہاں. عجیب عجیب نام ہوتے ہیں, اور منا کو بلانا, اور چنو کو بلانا, اور ٹنو کو بلانا, اور کتنے لوگ تو ایسے نام, اور للو کو بلانا. ایسے ایسے نام ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اسلام والے مسلمانوں نے پیارے پیارے ناموں کو بگاڑ کے ختم کر دیا. تو دادا عبد المطلب نے کہا بچہ آیا ہے, بہت پیارا بچہ ہے, کعبے سے بھی اونچا ہے. بولو سبحان اللہ. مقام ابراہیم سے بھی اونچی شان والا. بولو سبحان اللہ. اس نے نام بولو کون رکھیں گے؟ دادا نے کہا میں رکھو. تو بی بی آمینہ رونے لگی. تو دادا نے کہا کوئی بات نہیں, 2 نام رکھیں گے, ایک میرا اور ایک. تو بی بی آمینہ اور رونے لگی. ارے دادا نے کہا 2 نام رکھیں گے نا, ایک نام دادا کی طرف سے ہوگا, ایک نام ماں کی طرف سے ہوگا, اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی آمینہ آگے بڑھی, کہا دادا عبد المطلب معاف کر دینا, نام رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. دادا نے کہا میں دادا ہوں؟ کہا نہیں, نام رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں, اور مجھے بھی ضرورت نہیں. جب یہ بچہ دنیا میں آئے, اللہ نے 7 نام آسمان سے بھیج دیے ہیں, اور اللہ نے یہ آواز دی ہے کوئی نام نہیں رکھنا, مصطفیٰ میرا ہے. جب ذات مصطفیٰ میری ہے تو نام مصطفیٰ بھی میرا ہی ہوگا. کتنے نام اللہ نے بھیج دیے؟ کتنے نام اللہ نے بھیجے؟ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے کتنے نام اللہ نے بھیجے؟ بولو نا کون سے نام؟ نہیں نام بتاؤ نا. نہیں مانے؟ اپنے انڈیا میں کرکٹر کتنے کھیلتے؟ نام معلوم نا؟
इंडिया के क्रिकेटरों के नाम मालूम, वो पिक्चर में वो टीवी सीरियल पे कौन आता उसका नाम मालूम, कौन आती उसका नाम मालूम, अरे ये अपना ये पिक्चर में कौन हीरो हीरोइन उनके नाम मालूम है, अरे फुटबॉल वाले के नाम मालूम है, अरे क्रिकेट खेलते वो श्रीलंका वाला, वो वेस्ट इंडीज वाला, जहां अपने को कभी जाना नहीं है, श्रीलंका कौन जाने वाला, वेस्ट इंडीज कौन जाने वाला, केनिया कौन जाने वाला, उनके नाम हमको मालूम है, जो न दुनिया में काम आएंगे न आखिरत में काम आएंगे। काश मेरे जवानों, रबीउल अव्वल महीना है, प्यारे नबी की विलादत हुई, पैदा हुए, बासआदत हुई, उस वक्त जो अल्लाह ने 7 नाम दिए, काश वही हमको याद हो जाते। मैं बताऊंगा नाम, आप लोग उंगली पर गिनोगे इंशाअल्लाह, नहीं बोलो ना, गिनोगे इंशाअल्लाह। पहला नाम आप लोग उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह ने फरमाया, हाँ बीबी आमीना फरमाती है, अल्लाह ने पैदा किया इस बच्चे को, अल्लाह ने 7 नाम दे दिए। कौन से नाम दे दिए? इस्मुहु फिस समाई महमूद। बोलो ना पहला नाम महमूद। अरे आखिरी जुमला बोलते जाओ ना, पहला नाम महमूद। इस्मुहु फिस समाई महमूद व फित तौराति मुअय्यद व फित ज़बूरी अल हादी व फिल इंजील अहमद व फिल कुरआन ताहा व यासीन व मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाह ने क्या क्या नाम बताए मालूम? अल्लाह ने कहा इस बच्चे का पहला नाम, सब साथ में बोलेंगे, इस बच्चे का पहला नाम महमूद होगा। बोलो सल्लल्लाहु। इस बच्चे का दूसरा नाम मुअय्यद होगा। मुअय्यद के माने आते हैं जिसके साथ खुदा की मदद हो। बोलो जिसके साथ अल्लाह की मदद हो। तीसरा नाम अल हादी, सीधा रास्ता बताने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल हादी, सीधा रास्ता। चौथा नाम अहमद। बोलो चौथा नाम महमूद, मुअय्यद, अल हादी, अहमद। और अल्लाह ने कहा अभी तो ये बच्चा मुबारक है, आगे चलकर नबी बनेंगे, हम इनको कुरान देंगे, कुरान में इनका नाम कहीं ताहा होगा, कहीं यासीन होगा, कहीं मोहम्मद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब हो गए ना 7 नाम, बोलते जाओ ना। नंबर 1 महमूद, नंबर 2 मुअय्यद, नंबर 3 अल हादी, नंबर 4 अहमद, नंबर 5 ताहा, नंबर 6 यासीन और नंबर 7 मोहम्मद सल्लल्लाहु। चलो अब नाम भी मिल गए। काबा भी, बोलो काबा झुक गया। मकाम इब्राहिम, घर में खुशबुएं, और अल्लाह ने कितने नाम दे दिए? दादा अब्दुल मुत्तलिब कहां खड़े थे अभी तक? दरवाजे पर। अब जब 7 नाम मिल गए ना, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते? बीबी आमीना जरा हटो तो सही, अंदर जाकर देखो तो सही, बच्चा कितना प्यारा है, जिसकी शान में काबा भी झुक गया, जिसके 7 नाम अल्लाह ने आसमान से दिए, जिसकी वजह से घर में खुशबू आई, जिसकी वजह से मकाम इब्राहिम झुकने लगा। सुनना दादा अब्दुल मुत्तलिब घर में गए। अब भाई कोई भी अपने घर में जाएगा तो आराम से ही जाएगा, भाई ये तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का घर है। दरवाजा खुला था, बीबी आमीना हट गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, अचानक एक लंबा इंसान सामने खड़ा हो गया। एक लंबा चौड़ा इंसान। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब, मेरे घर में कौन आ गया? भाई ऐसा कैसा मेरे घर में कोई आ जावे? तो आने वाले ने कहा अना मलकुम मिनल मलाइका, मैं कोई इंसान नहीं, फरिश्तों में से एक फरिश्ता आया हूं। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आए होंगे सब अजूबे अजूबे हो रहे, ये भी एक अजूबा होगा। भाई काबा झुकने लगा, मकाम इब्राहिम झुकने लगा, घर में खुशबू आने लगी, 7 नाम अल्लाह ने आसमान से दे दिए। अब तू फरिश्ता आ गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फरिश्ते से कहा जरा तुम भी हटो, मैं बच्चे को देखना चाहता हूं। फरिश्ते ने कहा नहीं, अल्लाह का भी ऑर्डर नहीं आया है। बोलो अल्लाह का भी हुक्म। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं दादा, ये मेरा घर है, मैं दादा हूं और मुझे बच्चे को देखने का हक नहीं, मेरे तो पोते हुए, मेरे को देखने का हक नहीं। फरिश्ते ने कहा अल्लाह की कसम आगे कदम मत बढ़ाना, अल्लाह ने मना किया है, जब तक आसमान के तमाम फरिश्ते नहीं आएंगे और आकर इस बच्चे की पेशानी को नहीं चूमेंगे। फरिश्ते आएंगे, बच्चे की पेशानी को चूमेंगे, चले जाएंगे, फिर इंसान को अंदर आने की इजाजत मिलेगी। हे मेरे प्यारो, ये वाक्य आपको मालूम था? तो फिर रबीउल अव्वल में क्या मालूम है आपको? खाना,
چلو پوائنٹ پہ آ جاوے، ہم لوگ پوائنٹ پہ آ جاوے. ہمارے نبی دنیا میں آ گئے. بولو دنیا میں، جیسے بچہ کہتا تھا نا محمد آ گئے، بولو محمد آ گئے. اب سننا بھائی، اب تو خوشبو پھیلنے لگی مکے میں. سارے مکے کی عورتیں جمع ہو رہی ہیں، مکے کے بچے جمع ہو رہے ہیں، مکے کے مرد جمع. صاحب دادا عبد المطلب کا گھر پھینکے. ارے دادا عبد المطلب کہتے میں نے تو کسی کو خبر بھی نہیں دی کہ میرے یہاں پوتا ہوا، تم سب کو کیسے پتا چلا؟ ارے عورتیں اور مرد کہتے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں. بھائی خوشبو اتنی آ رہی، کہاں سے آ رہی؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پر آ گئے. تو اتنے میں تو ہمارے نبی کی پھوپھی آئی. بولو ہمارے نبی کی پھوپھی، نام صفیہ. بولو نام آئی اور سیدھے آ کے ہمارے نبی کو اٹھانے لگی. سب عورتوں نے کہا بچہ پیدا ہوا نہلانے تو لے جاؤ. بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلانے لے جاتا ہے. کہا بچہ پیدا ہوا نہلانے تو لے جاؤ، میں تو پھوپھی ہوں، پھوپھی میرے کو تو حق ہے. یہ کہہ کر پھوپھی نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا کہ بچہ پیدا ہوا نہلانے تو لے جاؤ. جیسے حضرت صفیہ نے اٹھایا، ارے نبی کی پھوپھی صفیہ نے اٹھایا، غیب سے اللہ کی آواز آئی، صفیہ رکھ دے، نہلانے کی ضرورت نہیں ہے. جنت کے نہروں سے نہلا کر بھیجا ہے، جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے. اب قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ہم کو وہ نبی پسند ہے. بھائی میرے کو 3 باتیں کرنا ہے، پہلی بات کر رہا ہوں. ہاں بول دو نا، نبی پسند ہے تو ہاں بولو. کس کس کو پسند ہے؟ اور پسند ہونا بھی یعنی ضروری ہے. ارے پیپودرا والوں فتوا سنو، کوئی مفتی سناوے نہ سناوے، یہ مفتی سناؤں گا. نماز پڑھنا، بہت ڈھیلا ڈھیلا بولتے حافظ گلاب. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مالداروں کے لیے سال میں 1 مرتبہ زکات دینا فرض، حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ امیروں کے لیے کرنا، نبی کی محبت کرنا فرض. جس طرح نماز فرض ہے، بولو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح نبی سے محبت کرنا بھی. اگر کوئی نماز چھوڑے تو فاسق کے گنہگار ہے، کوئی نبی سے محبت چھوڑے تو فاسق اور گنہگار ہے. کوئی نماز کا انکار کرے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مانتا بھی نہیں، کوئی نبی کی محبت کا انکار کرے، نماز کا انکار کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، نبی کی محبت کا انکار کرنے والا بھی ایمان سے نکل جاتا ہے. بولو بھائی اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو نبی سے محبت کرنا بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور کیوں کرنا چاہیے؟ معلوم ضروری فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. اب بتایا کوئی مائیکلال ہوئے جو ایسا کمال بتاوے کہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاوے. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی، بولو نا ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک زمین پہ رکھے، انگلی مبارک زمین پہ رکھے، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بس اب میری پہلی بات، وہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں. ایسا ٹھنڈا مت بیٹھو نا، کرتے تو ہاں بولو کرتے، سچی محبت کرتے، ایک دم سچی محبت کرتے. بولو نا نبی سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو میرا پہلا سوال، پہلی بات، نبی سے محبت کرنا فرض ہے. بولو نبی سے محبت کرنا. بلکہ آپ میرے کو ٹائم دو، میں ایک چیز اور بولوں ایک چیز بولوں. اس کے بچے کو دیکھتا ہوں تو میرے کو یہ بولنے کا بہت اچھا لگتا ہے. میرے کو خالی پورا پیپودرا ایک بار بول دے نا تو میرا کام ہو جائے گا. سب سے اچھی زبان کون سی؟ زور سے بولیں گے اور دل سے بولیں گے. سب سے اچھی زبان کون سی؟
کہ ہماری پیپودرا کی زبان سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. عربی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف. ختم کس پہ ہوتی؟ ارے بچپن میں وہ تختی لے کے جاتے تھے کہ نہیں آپ لوگ؟ وہ تختی میں کہاں سے شروع ہوتی تھی زبان؟ الف. ختم کس پہ ہوتی؟ یا. اب میں قسم کھا کر بولتا ہوں الف سے یا تک چلے جاؤ, ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام چھپا ہے. بولو بولو, ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام. کیوں؟ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے عربی زبان ہے. بولو اللہ بتانا چاہتا ہے عربی زبان ہے. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان, ہر حرف میں مصطفیٰ کے نام کو رکھ کر اللہ نے بتا دیا اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے تو میں بتاؤں, تھکے ہو تو جانے دو. سنیں گے آپ لوگ؟ الف. الف. الف آتا ہے نا, الف سے یا تک آتا ہے آپ کو. بولو الف. آگے آگے. با, تا تھا جیم ہا کھا دال دال را دا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. صحیح نا؟ آپ کے ساتھ پڑھتا تو فجر ہو جاتی ہے آپ پہ. ارے بولو نا, الف سے ہر حرف میں نبی کا نام. چلو آ جاؤ. مثال, آپ لوگوں کو پورا نہیں سننا تو کوئی بات نہیں, نہیں سننا آپ کو پورا سننا ہے تو بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو الف سے احمد. پھر بولو الف سے. قرآن کریم میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. چلو اس کے بعد با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو با سے ہمارے نبی کا نام اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. چلیں گے کہاں تک چلنے چلیں یا مولانا شروع کریں. سب تیار ہونا, پھر وصولی کرو تو ناراض مت ہونا. سبحان اللہ تو بولو گے نا. الف سے لے کے کہاں تک جانا ہے ہم کو؟ یا بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. اب تو معلوم ہو گیا. بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا. سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا. زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. واد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا. طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا. ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا. کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا. حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قاری احمد علی صاحب زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنا آپ نے الف سے لے کے کہاں تک؟ آپ کا موڈ ہے کوئی ٹینشن وینشن تو؟ بیوی کا ڈر ور؟ میں آ رہا ہوں ابھی, توا گرم کر کے سیدھے روٹی پکانے آ رہا ہوں بھائی. بیوی کا ڈر ور تو اپنا فاروق بھائی ایک بات سنو, تم کینیڈا میں سنا نا, شادی شدہ جتنے ہوتے ہیں نا بہت ڈرے ڈرے ہوتے ہیں نا. حافظ غلام ہیں کر کے ہنس کے بات اڑا دیا تم نے. شادی شدہ جو ہوتے ہیں نا, ایک مرتبہ بیچارہ کوئی شادی شدہ ہوگا, بیوی سے خوب لڑا. لڑائی ہوتی ہے آپ لوگوں کی بیوی سے؟ نہیں, آپ تو فرشتے پیدا ہوئے بھائی. کوئی ہوگا بیوی سے خوب لڑا وڑا ہوگا. اب رات کو سویا, اب بیوی کا چہرہ ادھر اور اس کا چہرہ ادھر, ایک مشرق میں نے ایک مولوی عثمان. صحیح نا؟
हाँ बोलते हैं भी, हाँ होता है। वो झगड़ा हुआ भाई। अब रात को सोया ना तो ख्वाब में फरिश्ता आया। फरिश्ता आके कहता है मांग, क्या मन्नत मांगता है, मांग क्या मन्नत मांगता है। अब ये तो बीवी से लड़ा था और फरिश्ते को ख्वाब में देखा तो कहा मेरी मन्नत पूरी करोगे। फरिश्ते ने कहा मांग क्या मांगता है। कहा मैं कुंवारा हो जाऊं, मैं कुंवारा। फरिश्ते ने थाड़ एक तमाचा मारा, नालायक कमबख्त, मन्नत मांगने को कहा, जन्नत मांगने को नहीं कहा। मोइन हंसा, सुना ना बीवी को, फिर घर में रखेगी तेरे को। ये खोलवर सा इतना डरता है बीवी से, तेरी वजह से पूरे पिपोदरा में असर पड़ रहा है भाई। को फिक्र मत कर, तेरा नाम लेके तवा गरम कर रहा हूं मैं अभी। भाई मैंने आपको अरबी में सुनाया, कहां से, अलिफ से लेके, आप बोलो तो उर्दू में भी सुना दूं, क्योंकि अलिफ अरबी में सुना, आपको तर्जुमा मालूम नहीं था, इसलिए आप लोग सिर्फ मेरा मुंह देख रहे थे। अब उर्दू में सुनाऊंगा तो एक एक चीज पे सुभान अल्लाह बोलोगे। अरे बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह। शुरू कहां से करेंगे, अलिफ से, खत्म किस पे करेंगे, या हर हर्फ को पूछो। अरे ये अरबी हर्फ है ना, अरबी हर्फ, अलिफ बा ता सा जीम, या अलिफ बे ते से जीम, जो भी आपने पढ़ा हो, इसको पूछो तू क्या कहना चाहता है। हर हर्फ बोलेगा। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है। तो सा ने कहा सरवत वाला इमाम आ रहा है। जीम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है। तो हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है। दाल ने कहा दाल ने कहा सुनना, दाल ने कहा दो जहां का दुल्हा आ रहा है। दाल ने कहा दो जहां का दुल्हा आ रहा है। तो जाल ने कहा जिक्र करने वाला जाकिर आ रहा है। रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। तो जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा साफी कौसर आ रहा है। तो शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है। स्वाद ने कहा सबर करने वाला साबिर आ रहा है। तो ज़ाद ने कहा ज़ईफों का सहारा आ रहा है। तो ने कहा ताहिरो मुताहिर आ रहा है। तो ज़ा ने कहा जुल्म का मिटाने वाला आ रहा है। आइन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। तो गईब ने कहा गरीबों की मंजिल आ रहा है। गईब ने कहा गरीबों की मंजिल आ रहा है। तो फा ने कहा फकीरों का मावा आ रहा है। काफ ने कहा काफ ने कहा कुरैशी आ रहा है। तो छोटे काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है। कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लौलाक का मुखातब आ रहा है। तो मीम ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। अरे नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। तो वाऊ ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा आ रहा है। हा ने कहा छोटी हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है। हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है। तो हमजा ने कहा आमीना का लाल आ रहा है। हमजा ने कहा आमीना का लाल आ रहा है। रह गई या ने कहा यकदाए दो जहां शाह मदीना आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नबी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। भाई ये मेरी पहली बात पूरी हो जाने दो, हो जाने देंगे इंशाअल्लाह। पहली बात यह है कि ये जो मैं आपको शुरू से अब तक सुना रहा हूं, इसका मतलब हमारे नबी से बढ़कर, जोर से, कोई नबी, देखो बहुत पते की बात बता रहा हूं, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमको नबी से मोहब्बत है, फर्ज है, फर्ज मोहब्बत। जिन जिन को है, अभी आखिरी बात तबा पूछ रहा हूं, हाथ ऊपर करके फाइनल कर दो भाई, मोहब्बत है नबी से? है ऐसा क्या को बोलते हो है? अरे बोलो ना नबी से मोहब्बत थी। अरे बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी हम मुस्तफा से मोहब्बत करते। बोलो मुस्तफा का दामन, मोहब्बत है ना? नहीं है, मोहब्बत है। मैं कहा को ना बोलूं है, लेकिन आपका चेहरा बताता है कि नहीं है। कहाँ है दाढ़ी का? पिपोदरा का बुढ़ा भी लुकिंग हैंडसम। वाह वाह, बुढ़ी बोलती तो बहुत चमकता चमकता दिखता।
کہاں ہے داڑھی کا ہے؟ اے برا نہیں ماننا، اور مانو گے تو کیا اکھاڑ لو گے تم، کیا کر لو گے؟ میرا جو ہے وہ ہے۔ اچھا آپ کو خراب لگا، چھوڑ دو، میرے کو میرے سوال کا جواب دو، میں بھی داڑھی نکالوں۔ کیوں نکالوں معلوم ہے؟ بھائی داڑھی نکالو تو میں بھی جوان دکھوں۔ ارے دکھو کہ نہیں دکھو؟ آج بھیڑ بھاڑ میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، تو جس کی داڑھی نہیں ہوتی نا اس کو بولیں گے بھائی ذرا سائڈ پہ ہٹنا، او بھائی سائڈ پہ ہٹنا، اور میرے جیسے داڑھی والا بھیڑ بھاڑ میں جاتا ہے، او چاچا سائڈ پہ ہٹنا، اور اس کی عمر میری عمر ایک ہے، وہ بھائی نے میں چاچا، میں بھی داڑھی نکال دوں بھائی، لیکن میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو، ابھی داڑھی نکالنے کا میں بھی تمہاری طرح بن جاؤں بھائی، لیکن پہلے میرے کو یہ بتاؤ نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ایسے نہیں تھی۔ میں کوئی نکاح نہیں قبول کرواتا، بلند آواز سے بولو، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ہاں بولتے جانا، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ہاں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی، ارے بولو نا تھی؟ حضرت بلال تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پہ داڑھی، یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہ اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ روشن چراغ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ امیر خسرو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، بابا فرید الدین، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ سراج الدین، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ احمد شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ اسماعیل شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہ بنا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنایا۔ تو وہ سب کے چہرے پہ داڑھی تھی، بولو نا، وہ سب کے چہرے پہ داڑھی، اور پپودرا کے جوان اور بڈھوں کے چہرے پہ، تو وہ زیادہ ہوشیار ہے۔ آپ لوگ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، اتنی عمر ہو گئی اب تک نبی کے چہرے سے محبت نہیں ہوئی، تو نماز سے کیا محبت ہوئی ہوگی؟ نبی کے چہرے سے محبت نہیں ہوئی۔ یہ اجمیر والے بابا جاتے ہو نا، اجمیر جاتے ہو نا؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، جاتے ہو نا، میں بھی گیا، آپ بھی گئے، اس میں کون سا ہے ہوں کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی اجمیر گئے نا، بولو نا اجمیر گئے نا۔ یہ اجمیر والے بابا کیا بولتے ہیں؟ اجمیر والے بابا کیا فرماتے؟ خواجہ معین الدین چشتی کیا فرماتے؟ یہ فرماتے ہیں، بولو، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، قیامت میں اگر اللہ نے ایک سوال پوچھا، قیامت میں اگر اللہ نے ایک سوال پوچھا کہ 40 سال تک تو دنیا میں رہا، 50 سال رہا، 60 سال رہا، تجھے میرے محمد کا چہرہ نہیں پسند آیا، اللہ قیامت میں کہے گا 70 سال میں میرے محمد کا چہرہ نہیں پسند آیا، آج قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا جا، مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ کیا کریں گے میرے دوستو؟ اس کا جواب ہے تو میرے کو دے دو، ہے جواب ہے اس کا؟ تو کیوں داڑھی نہیں رکھتے؟ کوئی پرابلم ہے داڑھی رکھنے میں؟ ایسا ہوا کہ داڑھی رکھیا یا پیپودرا میں پانی میں کوئی پرابلم ہو، یوں ڈالا یوں بال نکل گئے؟ ہے پیپودرا کے پانی میں پرابلم ہے؟ ہوتا تو حافظ غلام کو پرابلم نہ رہا ہوتا۔ ارے بھائی داڑھی رکھنے سے کسی کی ماں مر گئی؟ داڑھی رکھنے سے کسی کی دکان میں آگ لگ گئی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، برا نہیں ماننا، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، بولو داڑھی نہ رکھنا، لیکن کیوں نہیں رکھتا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھنا، برابر سمجھنا، داڑھی نہیں رکھنا گناہ ہے۔ ہاں بھائی بہت سارے گناہ کرتا ہے تو داڑھی نہیں رکھتا، گناہ ہے، لیکن کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے نہیں رکھتا کہ داڑھی رکھوں گا تو ذرا لوگوں میں اچھا نہیں معلوم ہوگا، 4-5 آدمی ملنے والے ہوں گے تو ذرا اچھا نہیں دکھتا ہے، شادی کا معاملہ آئے گا اس میں رکاوٹ آ جائے گی، کسی کے یہاں جاؤں گا تو کوئی میرے کو ملا بولے گا، کوئی میرے کو مولانا بولے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے غیر کے چہرے کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھا اور نبی کے چہرے کو ذلیل سمجھا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے میرے پیارو آ جاؤ، پہلی بار تو میں نے داڑھی کو مثال کے طور پہ کہا، ورنہ صحیح بات یہ ہے آج پہلی بار ہم کو 3 باتیں کرنا، جس میں پہلی بات یہ کر لو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار؟ بالکل پکا وعدہ بھائی، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ہم اپنی باڈی، اپنے جسم، اپنے کپڑے سب نبی کے طریقے پہ کرو نا میرے پیارو، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا یہاں پہ بال کیسے بناتے؟ کون حجام ہے؟ یہ علاقہ خالی، یہ علاقہ
خالی پیچھے کا علاقہ ایسے یوں 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 ایسے یہ کیا ہے کیا ہے؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ وہ جب بائک پہ بیٹھے گا نا، بائک پہ یوں یوں ہاتھ گھماتا رہے گا، کتنی جوئے مارتا بھائی. ابھی یوں بائک کو لے گا نا تو ادھر ادھر دیکھے گا، کون دیکھتی ہے میرے کو؟ جو دیکھتی ہوگی وہ بھی بولے گی اناڑی تیرے سے کون شادی کرے گا. میرے پیارو، میں تھوڑا ہنساتا ہوں لیکن ایک بات پر آنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون پکا ارادہ کرتا ہے؟ آج پہلی بات کا ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گھریلو معاملات میں، دکان میں، ہم ایک 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 بنا کے چلیں گے. یہ زندگی گزاروں گا تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاروں گا. میرے کو افسوس ہے، ہم پیپودرا میں رہتے ہیں، پیپودرا کے چاروں طرف مسجدوں کا جال ہے، مکاتب کا جال ہے، بڑے بڑے دارالعلوم میں بخاری کا سبق ہوتا ہے، مشکات کا سبق ہوتا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، قاری لوگ ہیں، حافظ لوگ ہیں. یہاں کی پٹری سے جو آپ چلو، پیپودرا کی پٹری سے چلتے جاؤ، احمد آباد تک چلے جاؤ، آپ کو مدرسے ہی مدرسے نظر آئیں گے. مگر افسوس یہ ہے کہ باہر والے آتے ہیں، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم اور کوئی مفتی بن کر جاتا، اور یہاں کا رہنے والا، کنویں کے قریب رہنے والا پیاسا ہوتا ہے، باہر والا پانی پی کے چلا جاتا ہے. اور میں یہ جھوٹ نہیں بولتا، بہت سارا مجمع یہاں بیٹھا ہوگا، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، اس کی سورہ فاتحہ بھی اب تک صحیح نہیں ہوئی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ نا وہ صحیح نہیں ہوئی ہوگی. قل هو اللہ احد کیسا پڑھنا وہ صحیح نہیں ہوا ہوگا. نماز میں سنتیں کتنی ہیں نہیں معلوم ہوگا، وضو میں سنتیں کتنی ہیں نہیں معلوم ہوگا. ارے نماز میں غلطی ہوئے تو سجدہ سہو کیسا کرنے کا وہ بھی ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم ہوگا. ان کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل کیسے چلانے کا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اس لیے یا اللہ کے راستے میں نکلو بھائی، نکلو. کم سے کم 3 دن میرے بھائیوں ارادہ کرو. اس لیے ارادہ کرو کہ کچھ بنا نہیں بنا، کسی کو بنایا نہ بنایا، کم سے کم مصطفیٰ کی زندگی تو میری زندگی میں آئے گی انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے. تو پہلا کام بولو مصطفیٰ کا دامن. چلو ایک دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں، سب سنیں گے نا، جلدی جلدی بات ختم کریں گے. دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں، سب لوگ کان کھول کر سنیں. یہ اللہ نے جہنم بنائی؟ ہاں یا نہیں؟ کتنی بنائی؟ 7. ساتھ میں بولو نا، کتنی بنائی؟ جہنم کتنی بنائی؟ میں ایک ایک کا نام لوں گا آپ کے سامنے، ایک ایک جہنم کا نام لوں گا جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. پھر ہم فیصلے پر آئیں گے کہ دوسرا کام ہم کو کیا کرنا. کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ پہلا کام تو یاد ہے نا، بولو پہلا کام مصطفیٰ کا دامن. دوسرا کام اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. پہلی جہنم، ایک ایک جہنم کا نام یاد رکھو. پہلی جہنم کا نام جہنم. کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. پہلی جہنم. دوسری جہنم کا نام سقر. ساتھ میں بولو نا، دوسری جہنم کا نام سقر. سقر ساتھ میں بولو، کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی جہنم ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم کا نام لظا. بولو کیا نام؟ لظا. كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. کتنی جہنم ہو گئی؟ 4. جہنم کا نام حطامہ. بولو کیا نام؟ حطامہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. 5. جہنم کا نام حاویہ. بولو کیا نام؟ حاویہ. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. 6. جہنم کا نام سعیر. کیا نام؟ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. کتنی جہنم کے نام میں نے لی ابھی آپ کے سامنے؟ 6. ہے کتنی؟ میں نے بولو ہے کتنی؟ میں نے نام کتنے لیے؟ 6. یہ جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتائے. 6 جہنم کے نام بتائے جو میں نے آپ کو بتائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 7ویں؟ اسے کہ شروع میں کہا تھا 7 جہنم ہے اور 6 جہنم کے نام بتائے. 7ویں جہنم کون سی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم 7ویں جہنم بہت خطرناک ہے، اس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ بہت خطرناک ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کتنی خطرناک ہے؟
کہا اتنی خطرناک ہے، 6 جہنم روزانہ 7ویں جہنم سے معافی مانگتی ہے. یہ 6 جہنم ہے نا، روزانہ ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگتی ہے، تیری آگ سے ہم کو بچا لینا، تیری آگ سے ہم کو بچا لینا. سوچو یہ 7ویں جہنم کتنی خطرناک ہوگی. کیا نام بتایا 7ویں جہنم کا؟ ویلن. بولو کیا نام؟ ہمارے نبی نے پوچھا یہ جہنم ہے کیسی؟ سننا، حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ یہ پوچھتے ہو یہ جہنم کیسی ہے 7ویں والی؟ اتنی خطرناک ہے، اس جہنمی کے کپڑے کا ٹکڑا زمین پہ لاوے تو پوری دنیا جل کے ختم ہو جاوے. کہا یہ جہنم کا کڑوا پانی کا ایک گھونٹ لاوے اور دریا میں ڈالے تو پورے دریا کا پانی کڑوا ہو جاوے. اور یہ جہنم کی زنجیر لاوے پہاڑ پہ رکھے تو پہاڑ بھی پاؤڈر ہو کے پگھل جاوے. تو ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا یہ 7ویں جہنم تو بہت خطرناک ہے، اس میں کون جائے گا؟ تو جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا. سب نبی کے دشمن جائیں گے. جس زمانے میں نبی آئے اور ان کا جو دشمن تھا وہ یہ جہنم میں. پھر جبرائیل نے کہا اور؟ تو ہمارے نبی نے کہا بتاؤ نا اور کون جائے گا؟ جبرائیل نے کہا نہیں آپ بہت روئیں گے، آپ بہت ہمارے نبی نے کہا نہیں بتا دو نا اور کون جائے گا، بتا دو نا اور کون جائے گا. کیا فرمایا معلوم؟ سنو، حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی یقیناً آپ روئیں گے، یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا. آپ کی امت کے بے نمازی جائیں گے. آپ کی امت میں جن جن لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوگی، بتاؤ کون سے نمبر کی جہنم میں جائے گا؟ اس کا نام کیا ہے؟ ویلن. قرآن میں بھی لکھا ہے. بس ہمارے نبی نے کہا، قرآن پاک میں لکھا، پڑھو نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے فویلن، آ گیا جہنم کا نام. کون جائے گا اس میں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ فرماتا یہ ویلن آخری والی جہنم، اس میں تیری امت کا بے نمازی جائے گا. ارے جو جہنم میں ابو جہل، فرعون، قارون، حامان ہوگا، اللہ کہتا میرا نبی تیری امت کا بے نمازی. جانا ہے بھائی، ابو جہل کے ساتھ جانا ہے. سچ بتاؤ کسی کا دل ہوگا کہ جو نبی کا دشمن ہے اس کے ساتھ میں جاؤ، اور وہ بھی یہ جہنم میں جاؤ کہ جہاں پگھل کے ختم ہو جاوے؟ ارے بلکہ نماز پڑھ لو. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تجھے بھی ساتھ میں لے کر چلا جاؤں گا. تو نبی کے ساتھ جانا ہے کہ ابو جہل کے ساتھ جانا؟ نہیں، فیصلہ کرو نا کس کے ساتھ جانا ہے. تو پھر کل سے پیپودرا میں کیا کرو گے؟ ارے بولو نا کیا کرو گے انشاءاللہ؟ اس سے کہ بالکل صاف بات ہے، نماز پڑھنے والا جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے. فیصلہ کھلا ہوا، اوپن فیصلہ ہے. اپنی مرضی کیا کرنا ہے، نمازی بن کے جنت میں چلے جا یا بے نمازی بن کے اللہ حفاظت کرے جہنم میں جانا پڑے گا. اسے بتاؤ بھائی دوسرا کام. پہلا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دوسرا کام آج سے یہ جو مجمع بیٹھا ہے اور جہاں تک آپ کی آواز آپ پہنچا سکو، ارادہ کرو، پکا وعدہ کرو، سب کچھ ہوگا لیکن میری نماز، زور سے میری نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون پکا تیار ہے؟ تو میں آخری بات بول کے بات ختم کروں. کریں گے بھائی، سب کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے. نمبر 1 مصطفیٰ کا دامن، نمبر 2 نماز کا دامن. اور ایک آخری بات، بس بات ختم کر رہا ہوں. آخری بات اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، بہت گناہ ہو رہے. بولو بہت. اس میں بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی. آج ہماری ماں بہت ڈرتی ہے گھر میں. سچ بولو، ڈرتی ہے کہ نہیں ہماری ماں؟ حالانکہ الٹا معاملہ، الٹا معاملہ. ڈرنا کس کو چاہیے تھا؟ بیٹے کو، کہ بھائی ماں آ گئی، ماں آ گئی، ماں آ گئی، ماں آ گئی. پہلے زمانے میں ماں گھر میں آتی تھی، بڑے بڑے جوان بچے تھر تھر کانپتے تھے، اور باپ آتا تھا، او باپ آ گیا گھر میں. آج پورا معاملہ الٹا ہو گیا. سچ بتانا، ماں کو معاف کرنا. بہت سے جوان ہیں ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں، ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں. کتنے جوان ماں باپ کے سامنے یوں آنکھ نکالتے تو ماں بھی ڈر جاتی ہے، چپ رہنا میرا بیٹا بہت غصے میں. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے باپ کو بیٹے کو سمجھانا ہو نا کہ فجر کی نماز پڑھ، ہمت نہیں باپ. وہ کسی اور کو بولتا میرے بیٹے کو سمجھا دینا، تو پیدا تو نے کیا.
کیوں وہ سمجھاوے؟ نہ ہمت نہیں ہوتی ہے. ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر ماں اور باپ اپنے بیٹے سے ڈرتے ہیں. میرے دوستوں، میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں. یہ حدیث سننے کے بعد میرے کو یقین ہے آپ لوگ بھی ایک فیصلہ کرو گے انشاءاللہ. نہیں بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ. ہر صبح ہوتی ہے، بولو ہر صبح ہوتی ہے. اللہ فرشتوں کو، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے جاؤ وہ گاؤں میں جاؤ. جیسا سمجھو پیپودرا میں اللہ فرشتوں کو کہتے جاؤ اب معلوم کرو وہ جوان ہے، اس کے ماں باپ خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. بولو اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ پھر بھی اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جاؤ پوچھو دیکھو وہ جوان کے ماں باپ خوش ہے کہ نہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اللہ، اور ماں بھی بہت راضی ہے، ابا بھی بہت خوش ہے. اللہ کہتا ہاں میں جانتا ہوں، لکھ لو یہ جوان جس کے ماں باپ اس سے خوش ہے، لکھ لو. ہر صبح ہوتی ہے، اس جوان کے لیے میں 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں. اور اگر وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے اور اللہ کو بولتا نہیں اللہ اس کی ماں تو بہت دکھی ہے، باپ تو بہت دکھی ہے، ماں تو کچھ بول بھی نہیں سکتی گھر میں، باپ بھی کچھ نہیں بول سکتا، ماں باپ ڈرتے اس سے. تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں میری قسم جا کے کہہ دو یہ جوان کو کہہ دو روز صبح ہوتی ہے اس کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. مت ستاؤ ماں کو. ایک صحابی تھے، بولو کون تھے؟ صحابی تو صحابی ہوتے نا، صحابی سمجھتے ہو نا، یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں رہنے والے اور ایمان قبول کرنے والے وہ صحابی تھے. ان کی ایک عادت تھی جب بھی گھر میں آوے سب سے پہلے ماں کے پاس آوے. گھر میں بوڑھی اماں تھی، ماں کے پاس آوے، ماں کو کھانا کھلاوے، ماں کو پانی پلاوے. لیکن کھانا پانی سے پہلے کیا کرے مانو؟ ماں کے ہاتھ پاؤں دباوے، ماں کو فریش کر دے، پھر ماں کو کھانا پانی نہلانا دھلانا. کون تھے وہ صحابی تھے. ایک دن گھر میں آئے ماں کافی بوڑھی ہو گئی تھی، ماں ایسا گھر میں لیٹی تھی. آئے ماں کے پاؤں دبائے، ماں کے ہاتھ دبائے اور پھر ماں کو بولے ماں اٹھو نہ اٹھو، میں کھانا نہیں کھایا ماں، جب تک تو کھانا نہیں کھائے گی میں نہیں کھاؤں گا. ماں تو پانی نہیں پیے گی میں نہیں پیوں گا، ماں اٹھو نا. لیکن میں کیا بتاؤں میرے دوستو، وہ صحابی ماں کو اٹھا رہے، ماں اٹھ نہیں رہی ہے. اڑوس پڑوس کو بلائے، سب نے کہا تیری ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو تیری ماں کا. اب وہ صحابی جو کتنی دیر تک پاؤں دبا رہے تھے، ماں کا ہاتھ دبا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی. اس صحابی کو جیسے جھٹکا لگا، کہا ماں ایسے کیسے ماں چلی گئی؟ میری ماں ایسے کیسے چلی گئی؟ کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں، ماں چلی گئی، ایسے کیسے چلی گئی؟ خیر اڑوس پڑوس جمع ہوئے. آپ کو معلوم ہے میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے. اب قبرستان لے جانے لگے. یہ صحابی سننا یوں جنازہ جا رہا ہے، ان کی ہمت بھی نہیں کہ ماں کا جنازہ اٹھائے. لیکن اچانک زور سے چیخ ماری، اے ماں آ جا نا، ماں ارجی، اے ماں آ جا، واپس آ جا نا، ماں آ جا، ارے ماں آ جا، میں گھر میں رکھوں گا، ماں آ جا. بتاؤ ماں آئے گی واپس؟ ارے بولو کسی کا جنازہ اٹھا آئے گی؟ سب لوگوں نے اس کو پکڑا، کہا بھائی ماں نہیں آئے گی، وہ گئی، ماں نہیں آئے گی. تو کیا کہا معلوم؟ تمہیں نہیں معلوم، میں نے ماں کو نہیں کھویا، میں نے ماں کو نہیں کھویا. جب پہلے میں آتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا، اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا تھا. جب سے میری ماں کے انتقال کی خبر آئی، اتنی مرتبہ گھر کے باہر آیا گیا، اللہ نے مجھے جنت نہیں بتائی. اس لیے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری جنت جا رہی ہے. یہ ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، یہ میری جنت جا رہی ہے.